محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسی نماز کے بارے میں جانکاری دیں گے جو نماز ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سکھائی ہے، اور اس نماز کو پڑھنے کے بہت فائدے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا تھا، جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی تھی، جب بھی کوئی حاجت پیش آتی تھی، تو سرکار علیہ السلام 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہ حاجت و ضرورت پوری ہو جاتی تھی۔ تو ناظرین، وہ نماز آخر کون سی نماز ہے، اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ گزارش کروں گا کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں ویڈیو کو، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک، تاکہ سبوں تک دین کی باتیں پہنچے۔ ہمارے چینل کا مقصد ہی دین کی باتیں لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلی بات تو ہم یہ جانیں گے، اس میں 3 چیزیں جانیں گے۔ ایک تو یہ کہ اس نماز کو پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اس نماز کے بعد ایک وظیفہ میں بتاؤں گا آپ کو، اور تیسری بات جو یہ ہے کہ اس نماز کے بعد درود شریف بھی آپ کو پڑھنی ہے، پھر آپ کو دعا کرنی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو یہ 4 چیزیں جو ہم جانیں گے، نماز کا طریقہ، اور نماز کے بعد ایک وظیفہ، نماز کے بعد درود شریف، اور پھر دعا۔ تو ناظرین، ہم سب سے پہلے نماز کا طریقہ جانتے ہیں۔ سب سے پہلے آسان لفظوں میں یہ ہے کہ آپ نیت کریں گے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز حاجت کی، اللہ تعالیٰ کے واسطے منہ طرف کا واشر کی، اللہ اکبر کہہ کر آپ ہاتھ کان تو اٹھائے اور ناف کے نیچے باندھ دیں۔ آپ ہماری ماں بہنیں سینے پہ ہاتھ باندھے گی۔ اس کے بعد ناظرین، آپ کو ثنا پڑھنی ہے، جو اسکرین پر ہماری ثنا دکھ رہی ہے۔ اس ثنا کو پڑھنے کے بعد آپ کو پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے آپ کو الحمد شریف کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ الحمد شریف پڑھنے کے بعد آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کو آپ 3 مرتبہ پڑھیں گے پہلی رکعت میں۔ رکوع میں جائیں گے، رکوع میں رکوع والی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم کو 7 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں گے، دونوں سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 7 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے کی حالت میں آپ کو ثنا نہیں پڑھنی ہے، صرف بسم اللہ شریف پڑھ کر کے آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، یعنی الحمد شریف کی تلاوت ہوگی۔ اس کے بعد آپ 3 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر کے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اس سورت کی تلاوت کریں گے، جو ہمارے اسکرین پر دکھ رہی ہے۔ تو ناظرین، زیادہ ویڈیو بڑی نہیں ہے، چھوٹی سی ویڈیو ہے، مکمل دیکھیے گا۔ اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے، رکوع میں رکوع والی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم کو 7 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں گے، دونوں سجدے میں آپ کو 7 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ تسبیح بلند کرنی ہے۔ اس کے بعد ناظرین، آپ بیٹھ جائیں گے۔ بیٹھنے میں آپ کو التحیات پڑھنی ہے، تشہد پڑھنی ہے، جو اسکرین پر دکھ رہی ہے التحیات للہ والصلوات، یہ پوری تشہد آپ کو پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ کو ناظرین درود ابراہیم پڑھنی ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، اسکرین پر ہماری دکھ رہی ہے یہ درود شریف مکمل، یہ درود شریف آپ کو پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ناظرین آپ کو دعائے معصورہ پڑھنی ہے، جو ہماری اسکرین پر دکھ رہی ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب، یہ پوری دعائے معصورہ آپ کو پڑھنی ہے۔ میں ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں کہ اگر کسی کو یہ دعائے معصورہ یاد نہ ہو تو وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس دعا کو بھی پڑھ سکتا ہے۔ ربنا آتنا پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اس کے بعد دونوں سلام پڑھ لے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ آپ کی نماز ہو گئی۔ دوسرے نمبر پر ہم یہ جانیں گے کہ وہ کون سا وظیفہ پڑھا جاتا ہے، یعنی اس نماز کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے۔ اس نماز کے بعد ناظرین 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 100 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، یعنی تیسرا کلمہ اس کا شروع کے الفاظ ہے۔ اگر کسی کو یہ پڑھنا نہ آتا ہو تو وہ کیا کرے؟ تو وہ ناظرین وہ سبحان اللہ تو بول سکتا ہے، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، یہ تو 3 لفظ ہے، یہ 3 کلمے ہیں، یہ 3 کلمے ادائی کر سکتا ہے۔ تو وہ سبحان اللہ کہہ لے، اللہ اکبر کہہ لے، الحمدللہ کہہ لے، یہ تینوں کلمے 100 مرتبہ کر کے 300 مرتبہ پڑھ لے، تینوں الگ الگ کر کے، چاہے ایک ساتھ پڑھ لے چاہے الگ الگ پڑھ لے، ہے نا۔ تو یہ تینوں کلمے پڑھ لے، اس کا ہو جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو یہ والی تسبیح 100 مرتبہ پڑھے۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو کیا کرنا ہے، اور تیسرے نمبر پر ہم یہ جانیں گے کہ درود شریف کتنی مرتبہ پڑھیں گے جس سے ہماری حاجت پوری ہو جائے، ہماری ضرورت پوری ہو جائے، اللہ سے ہم جو بھی دعا مانگے ہماری دعائیں قبول ہو جائے اور ہماری پریشانی دور ہو جائے۔ تو وہ درود شریف آپ کو پڑھنی ہے جو آپ کو یاد ہے۔
جو بھی آپ کو یاد ہو آپ اس درود شریف کو پڑھیں گے 100 مرتبہ۔ مثال کے طور پر میں اسکرین پر جو دکھ رہی ہے درود شریف صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کو 100 مرتبہ آپ پڑھ لیے۔ اور اس کے بعد جو ہے ناظرین ہم یہ جانیں گے کہ بھی آخر ہم دعا کس طرح سے، تو دعا مانگنے کے طریقے ہوتے ہیں، آداب ہوتے ہیں ناظرین۔ پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ جب بھی دعا مانگیں اپنے رب کے حضور، اپنے اللہ کی بارگاہ میں، تو جیسے ہم نماز میں دونوں پیر بچھا کر کے بیٹھتے ہیں نا، نماز میں جو بیٹھتے ہیں پلٹی مار کے بیٹھنا نہیں ہوتا ہے، نماز میں جو بیٹھتے ہیں اسی طرح سے ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھیں گے، اور اس کے بعد دونوں ہاتھ کو اتنی ہائٹ پر جو ہے اٹھا کر کے اس طرح سے بچھا کر کے، ہے نا، جیسے فقیر جو ہے مانگتا ہے نا اللہ کی بارگاہ میں، آپ جو ہے اس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں نیچی نظر جھکا کر کے اللہ سے آپ دعائیں مانگیں گے نا، اور سب سے پہلے اللہ کی تعریف کریں گے۔ آپ دعا مانگنے اسٹارٹ کیا کریں گے، ہے نا، یا اللہ تو غفور رحیم ہے، تو کریم ہے، تو رحمان ہے نا۔ جس کو یاد ہو تو وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لے، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اس طرح کے الفاظ جو ہے اللہ کی تعریف ہے، یہ ثنا ہے، اس طرح سے تعریف و توصیف پہلے پڑھ لے۔ جب آپ نے تعریف و توصیف کر لی تو آپ جو ہے اب اپنے گناہوں کو سامنے رکھیے۔ اللہ میں تو گنہگار ہوں، میں تو گنہگار ہوں، میرا کون ہے تیرے سوا مدد کرنے والا؟ ورنہ میرے گناہوں کو دنیا والے اگر جانیں گے تو کوئی مجھ سے منہ ملانے کو بھی تیار نہیں ہوگا۔ آپ اس طرح سے جب دعا کریں گے اور پھر جو ہے اس کے بعد آخر میں اپنا مقصد رکھیں گے، یا اللہ میرا یہ مقصد ہے مولا، میں نے یہ نماز پڑھی ہے مولا، یہ تسبیح و تحلیل بیان کی مولا، تو میرے اس نماز کو قبول فرما، اور اس نماز کے صدقے میں مولا یہ میرا کام جو ہے پورا فرما دے مولا، مجھے اس مقصد میں کامیابی عطا فرما مولا۔ اس طرح سے جب آپ دعا مانگیں گے، اللہ کے حضور دعا مانگیں، یقین جانیے آپ کی دعائیں رد نہیں ہوگی، آپ کی دعائیں 100% جو ہے اللہ کے بارے میں ہوگی۔ لیکن طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں کس طرح سے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ جس طرح سے چھوٹے بچے ضد کرتے ہیں نا اپنے ماں باپ سے، ویسے ہی آپ اپنے رب سے ضد کر کے جو ہے آپ اپنا سارا کام کروا سکتے ہیں، آپ کا سارا مقصد پورا کروا سکتے ہیں۔ اپنے رب سے آپ روئیے، گر گرائیے، مانگیے، رب کے حضور کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ تو ناظرین اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کیسی لگی آپ کو کمنٹ کر کے سبحان اللہ لکھ کر کے ضرور بتائیں۔ دین اسلام سیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اپنے دوست و احباب کو، تاکہ سب کو یہ میسج پہنچے، سب کو دین کی باتیں، دین کی جانکاری ملے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔